اس ویڈیو کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے آن ڈسٹروئنگ بکس، کتابوں کو تباہ کرنا۔ اخباری اطلاع کے مطابق عوام نے کوئی 20 لاکھ سے زائد کتابیں فوجیوں کو تحفے کے طور پر بھیجی ہیں۔ ان کتابوں کو جانچنا دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔ ان میں سے اکثر بلا شبہ بالکل عام سی اور مناسب ہیں، مگر اگلے ہی روز سرکاری طور پر اعلان کیا گیا کہ کچھ لوگ عجیب و غریب چیزیں بھیج رہے تھے۔ مثال 20 برس پرانے رسالے، لیک ڈسٹرکٹ کی گائیڈیں اور سٹیکرز وغیرہ۔ بعض صورتوں میں خیال آتا ہے کہ بعض پارسلوں میں ایسی ناقابل فہم کتابیں اتفاقیہ طور پر ڈال دی گئی ہوں گی، مگر امکان غالب ہے کہ بعض لوگوں نے ایسی کتابوں سے نجات حاصل کرنے کا موقع غنیمت جانا ہوگا جنہیں وہ پسند نہیں کرتے تھے۔ اگر انہیں پسند نہیں تھیں تو انہوں نے یہ اپنے پاس کیوں رکھی؟ لیکن اکثر لوگ، خاص طور پر کتابوں کا ذوق نہ رکھنے والے لوگ، ایسی کسی چیز کو پھینکنے سے ہچکچاتے ہیں جو کتاب کی طرح نظر آتی ہے۔ بہت سے ناخواندہ گھرانوں میں جب کسی کو کسی خریدی گئی فضول سی کتاب کا پتہ چلتا ہے تو وہ اسے الماری میں رکھ دیتا ہے اور وہ وہیں پڑی رہتی ہے۔ دراصل کسی بیکار سی کتابوں کو موزے اس لیے سنبھال کر رکھ لینا کہ یہ چھپی ہیں صرف فضول حرکت نہیں ہے، بلکہ اس کو لازمی طور پر تلف کرنا عوامی فرض ہے۔ اس اختلاف میں صرف نئی کتابوں کی جگہ ہی نہیں نکلی بلکہ انسان کے وراثوں کو ردی کتابوں کی چھانٹی اور انہیں ذخیرہ کرنے کی جھنجھاٹ سے نجات مل جاتی ہے۔ مگر کتابوں کو تلف کرنا ہمیشہ آسان کام نہیں ہوتا ہے۔ کتابوں کے شاندار بلوں کی طرح کئی جنم تو نہیں ہوتے، مگر یقیناً وہ مورتی شکل سے ہیں، اور بعض اوقات تو ان کے لیے کوئی تختہ دار تلاش کرنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ مشکل تو مجھے ایک دفعہ پھانسی کے پھندے کے تقریباً حلقے میں لے گئی تھی، مگر چلسی میں ایک فلک بوسک فلیٹ میں رہتا تھا اور وہاں میرے ہاں آہستہ آہستہ گھٹیا اور کم درجے کی شاعری کی کتابوں کا ایک انبار لگ گیا، یہاں تک کہ اب میرے پاس دو ہی صورتیں تھیں، ایک یہ کہ کتابوں کو تلف کر دو یا انہیں ہلائے بغیر مکان کا فیضیہ دے دو اور خود اپنے لیے کہیں اور جگہ بنا لو۔ اب ان کتابوں کو خریدنے والا تو کوئی نہ تھا، اس لیے مجھے اس کو باہر پھینکنا تھا یا صفحہ ہستی سے مٹانا تھا، مگر کیسے؟ وہ سینکڑوں تھیں، میرے اتشیدان میں پکانے کی جگہ نہ تھی اور میں انہیں گیس کے چولہے پر بھون نہیں سکتا تھا، یا میں انہیں ایک ایک صفحہ کر کے اپنے مطالعہ کے کمرے کے چھوٹے سے انداز کی آگ میں جلا سکتا تھا۔ کسی کتاب کو کھولے بغیر جاننے کی کوشش کتنی ہی مایوس کن ہوتی ہے جتنی کسی سخت پتھر کی ٹکڑے کو جلانے کے لیے ہوتی ہے۔ پس آخر میں نے ان کے ساتھ وہی سلوک کرنے کا موزمیا ارادہ کر لیا جو بہت سے لوگ بلی کے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی انہیں باندھو اور دریا میں پھینک دو۔
میں نے ایک بوری سی بنائی اور اس میں کتابیں ٹھونسی، اسے اپنے کندھے پر اٹھایا اور اندھیرے میں سیڑھیوں سے نیچے اتر گیا۔